أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے پروگرام مہمان خدا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان صابر حسین سراج۔ ناظرین کرام، اس مہینے میں ہم خدا متعال کی رحمت و مغفرت و برکت کے سائے تلے سانسیں لے رہے ہیں۔ یہ عظیم مہینہ خدا متعال کی خاص مہینہ، خاص عنایت ہمارے لیے اس مہینے میں شامل حال ہے، خاص رحمت الہی شامل حال ہے۔ اس مہینے میں جو خدا متعال کی طرف سے ہمارے اوپر جو فریضہ خدا کی طرف سے جو عائد کیا گیا، جو فرض کیا گیا، وہ ماہ مبارک رمضان میں صیام ہے، روزہ رکھنا ہے۔ خود اسی صیام کے حوالے سے جیسا کہ خصوصاً جو دین کے منکرین ہیں، دین کا انکار کرنے والے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی انسان کو بھوکا پیاسا رکھ کر، لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر مثلا خدا کیا چاہتا ہے، کیا مثلا اس روزے کے مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ تو اسی مقصد کو لے کر آج کی اس سیشن میں ہم اسی سوال سے ہی اس سیشن کا آغاز کرنا چاہیں گے کہ روزے کا ہدف اور مقصد کیا ہے، کہ اس سے خدا کیا چاہتا ہے، شریعت اس روزے سے کیا چاہتی ہے۔ اسی سوال سے ہم اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارا خوش نصیبی ہے، ہمارے ساتھ اس سیشن میں نجف میڈیا میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جامعۃ الکوثر کے استاد قبلہ علامہ اشرف حسین اخونزادہ صاحب۔ ہم آپ کا ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو قبلہ جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا کہ خود روزے کے حوالے سے ہم ایک بالکل ایک ابتدائی بنیادی سوال کی طرف جا رہے ہیں، اور آیت میں بھی اشارہ ہوا کہ خصوصاً جو منکرین اس حوالے سے جو روزے کی افادیت سے معلوم نہیں ہے، اس کی حکمت سے معلوم نہیں، تو کہتے بھائی آخر اس روزہ جو ہے ایک مشقت ہے، خصوصاً مثلا ابھی تو چلو وہ موسم بھی نہیں ہے، لیکن اس موسم میں بھی 14-15 گھنٹے جو ہے انسان کا بھوکا پیاسا رہنا ایک قسم کی مشقت و تکلیف ہے۔ تو خدا متعال اس مشقت و تکلیف جو اپنے بندوں کو دے رہا ہے شریعت کی نگاہ میں، تو اس کا مقصد و ہدف کیا ہے؟ کیوں مثلا اس روزے کو فرض کیا گیا ہے، اس روزے کی عبادت کو بندوں پر جو ہے وہ واجب قرار دیا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ جو سوال آپ نے کیا، اس کا بنیادی طور پر جواب دینے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو شخص یہ سوال کرتا ہے کہ بندوں کو اس طرح ایک خاص عرصے تک تکلیف میں رکھ کر خدا کو کیا ملتا ہے، یہ شخص کیا انسان کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے؟ انسان صرف یہی مادہ ہے، یا وہ مادہ اور روح کا مجموعہ ہے؟ اگر تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان صرف مادہ ہے، روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جب وہ روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس کی تربیت کا بھی کوئی سوال پھر اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اس شخص سے پھر یہاں یہ گفتگو کرنا، اسے یہ سمجھانا کہ روزے کا فائدہ ہے، یہ ایک لغو بات ہوگی۔ پھر اس سے ہم بحث کریں روح کے ہونے کے اوپر، لہٰذا اس سے تو بحث بنتی ہی نہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان صرف یہ بدن نہیں ہے، اس بدن کے علاوہ روح بھی ہے، تو ایسی صورت میں وہ پھر چیزوں کو صرف بدن کے اعتبار سے نہیں دیکھ سکتا، اسے پھر روح کو بھی ذہن میں رکھ کر چیزوں کا تجزیہ کرنا ہے، چیزوں کے بارے میں غور کرنا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان کی ایک روح ہے، انسان اس بدن کے علاوہ ہے، تو پھر اس روح کی ضروریات کیا ہے، اس روح کی بیماریاں کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کے نقائص کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے اور اس کمال تک جانے کا راستہ کیا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں تو پھر آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ روزہ نہ صرف ایک انسان کے لیے مشقت یا نقصان نہیں ہے، بلکہ اس کے کمال کے لیے، اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اس کو اپنے ان حقیقی اہداف تک جانے کے لیے،
اس کو انسانی اخلاقی اقدار کی طرف اس کو مائل کرنے کے لیے روزہ نہ صرف مضر نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے، بہترین وسیلہ ہے، ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے روح کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اپنے بنیادی طور پر ہم انسان بدن نہیں ہے، بنیادی طور پر انسان ہی وہ روح ہے، روح ہے، اور ہمیں اس کے تقاضوں کے مطابق، اس کے کمال کے تقاضوں کے مطابق چلنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے یہ روزے ہمیں بنیادی طور پر انسان بنانے کے لیے ہے، ہمیں بنیادی طور پر متقی بنانے کے لیے ہے۔ اور اگر آپ اس کو کھولیں، لعلکم تتقون کو کھولیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسی متقی کے اندر انسان ہے، اسی کے اندر بنیادی طور پر حقیقی انسان چھپا ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ متقی کے تمام خصوصیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر یہ کہیں کہ روزہ تمہیں آدمی سے انسان بنانے کے لیے ہے تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ وہ غالب ہے نا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو وہ انسان ہونے کے لیے آپ کو یہ چیز آپ کو مفید ہے۔ دیکھیں انسان قبلہ حضرت کے ساتھ آپ کو پروگرام، یہ انسان کس معنی میں جو مثلا روزہ نہیں رکھتے ہیں جو متقی نہیں اس کو انسان نہیں کہیں گے، یا کس معنی میں ہم کہیں کہ یعنی حقیقی انسان کی شکل بنا رہے ہیں؟ دیکھیں روزہ کے ذریعے سے آپ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے خالق سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، اس سے عبدیت کا عنصر کہ بالآخر میں بندہ ہوں، یہ اس عنصر کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقی طور پر بطور انسان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں اور اس خالق کی نسبت اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ رمضان اور روزہ آپ کو اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ پھر آپ اپنی پیاس کے ذریعے سے ان لوگوں کی مشکل کا احساس کر سکتے ہیں جن کی رسائی پانی تک نہیں ہے۔ آپ اپنے بھوک کے ذریعے سے ان لوگوں کے مشکلات کا احساس کر سکتے ہیں کھانے تک جن کی رسائی نہیں ہے۔ اب گرمیوں میں جب آپ چند گھنٹے روزہ رکھتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ غریب لوگ جن کے پاس سال بھر میں کچھ نہیں ہوتا کیسے زندگی گزارتے ہوں گے۔ تو بنیادی طور پر انسانی اقدار جن کے اوپر بطور انسان تمام انسانوں کا اتفاق ہے کہ یہ چیزیں بطور انسان ہمیں کرنا چاہیے، وہ تمام کی تمام چیزیں حقیقی طور پر یا روزہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ انسان کو آدمی کے معنی میں لیتے ہیں تو اس صورت میں نہیں، جو روزہ نہیں رکھتا وہ بھی بے شک انسان ہے، سب انسان ہیں، اور بطور انسان ان کا ایک احترام بھی ہے، ہر چیز اپنی جگہ برقرار ہے۔ لیکن اگر انسان سے مراد وہ فرد دیتا ہے جو اپنے تخلیق کا جو فلسفہ ہے اس کو پورا کر رہا ہے، اور اس بطور انسان اپنے اقدار کو، انسانی اقدار کو جو بندہ دیکھ رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ایک حقیقی انسان، ایک ایسا انسان جو انسانیت کے کمال پر ہو، اس کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں جو متقی نہیں ہے وہ کامل انسان نہیں ہے، وہ انسانی اقدار کا حامل انسان نہیں ہے۔ کچھ اقدار اس کے پاس ہوں گے، کچھ اخلاقی اقدار یقیناً اس کے پاس ہوں گے، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں کچھ انسانی اقدار کو کمال پر دیکھتے ہیں تو پھر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں نا وہ دین کو نہیں مانتے، اس کے باوجود اتنا اچھا انسان ہے۔ انسان صرف چند اقدار کا نام نہیں ہے، انسانیت بہت سارے اقدار کے مجموعے کا نام ہے۔ ازہے سے مجموع جس میں جتنا اقدار جس کے پاس ہوں گے وہ ایک اچھا انسان، ایک کامل انسان کہلائے گا۔ روزہ رکھنے والا شخص رمضان المبارک کی معرفت کے ساتھ، روزے کی معرفت کے ساتھ جو شخص روزہ رکھتا ہے، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا جو روزہ رکھتے ہیں وہ سب کے سب بہت اچھے انسان ہو جاتے ہیں، یہ اچھا انسان بننے کا راستہ ہے، یہ اچھے انسان بننے کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے ہماری معرفت کے مطابق۔ روزے کے معرفت اور حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے کے مطابق، جیسے ہم نماز کے بارے میں ہم نہیں، قرآن میں کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ فحشاء اور منکر سے روکنے کا ذریعہ ہے، راستہ ہے، لیکن وہی معرفت کے ساتھ
کتنے حقیقی معنوں میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے حساب سے ہوگا. ہر نماز پڑھنے والے کو آپ لازمی طور پر نہیں کہیں گے کہ وہ برائی سے بچا ہوا آدمی ہے، برائی نہیں کرتا ہوگا، نہیں. آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں اسی طرح روزے کا بھی ہے. لیکن یہ طے ہے کہ روزہ متقی بننے کا راستہ ضرور ہے، روزہ انسان بننے کا راستہ ضرور ہے، انسانی اقدار کو اپنے اندر راسخ کرنے کا راستہ ضرور ہے. سبحان اللہ. تو اسی میں ایک ضمنی سوال دوسرا سوال، یعنی جو آپ کی اس گفتگو سے جو نتیجہ نکلا کہ یہ روزہ انسان کے تکامل کی طرف بڑھنے کے لیے، انسان کے تقویٰ کی طرف بڑھنے کے لیے ایک اہم ذریعہ اور واسطہ ہے. تو یعنی یہ تقویٰ اور روزے کا جو تعلق ہے اس کو ہم کس لحاظ سے دیکھیں گے؟ یعنی کس روزے میں ہمیں اپنے سیلف کنٹرول کے حوالے سے ایک انسان کی تربیت ہوتی ہے، اس لحاظ سے یہ روزہ تقویٰ کے قریب کرتا ہے یا تقویٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، یا کس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزہ جو ہے انسان کے لیے تکامل میں ذریعہ جو ہے، کس عنوان سے ہے؟ دیکھیں، ہمیں پہلے تقویٰ کو تھوڑا سا پھر دیکھنا ہے کہ تقویٰ کیا ہے. معصوم سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، فرمایا ہر وہ شخص جو واجبات کو انجام دیتا ہے اور محرمات سے یعنی حرام کاموں سے اجتناب کرتا ہے وہ متقی ہے. یہاں سے یہ ایک ڈیفینیشن تقویٰ کی ہم نے معصومین علیہ السلام نے یہ کیا کہ جو شخص حرام سے بچتا ہے، واجب کو انجام دیتا ہے. آپ معاشرے میں دیکھیں تو ہم عام طور پر ان لوگوں کو متقی کہتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ مستحبات کی طرف رغبت رکھتے ہیں، ان کو ہم متقی کے طور پر جانتے ہیں. معصوم نے فرمایا کہ متقی حقیقت میں وہ شخص ہے جو واجبات کو انجام دیتا ہے، حرام کو ترک کرتا ہے. یعنی اگر وہ مستحبات کو انجام نہیں دیتا تو پھر بھی متقی ہے. اگر وہ بعض اوقات انسان مکروہات اس سے انجام پاتا ہے، متقی ہونے سے نہیں روک سکتا یہ کام. تقویٰ کے لیے واجبات کو انجام دینا، محرمات سے بچنا. پھر تقویٰ کے درجات ہیں، یعنی یہ سب سے کم لیول ہیں جہاں سے ایک آدمی متقی بنتا ہے. اس کے بعد پھر وہ مستحبات کو بھی انجام دیتا ہے، بہت اچھا متقی آدمی. اس سے بھی اگر وہ مکروہات کو بھی سے اجتناب کرتا ہے، یہاں سے پھر مقامات ہے ایک طرح سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. رمضان المبارک میں خداوند متعال نے جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ جو چیزیں عام دنوں میں حلال ہیں ہمیں ان سے بھی روکا کہ یہ بھی نہ کرو. تو جب حلال چیزوں سے انسان رک رہا ہے خدا کے خاطر، صرف خدا کے کہنے کے خاطر. اور دیکھیں نا اس روزے کے بارے میں کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر اور اس کی جزا دوں گا. تو مفسرین نے یہاں کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ روزہ انسان نے رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا یہ صرف خدا جانتا ہے اور رکھنے والا جانتا ہے. اس لیے خدا نے کہا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریا ممکن ہی نہیں ہے. روزہ انسان رکھتا ہے اور دوسرے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا، صرف یہ جانتا ہے خدا جانتا ہے. اس عمل میں خدا نے ہمیں بہت سارے مباح چیزوں سے روکا تاکہ ہم یقینی طور پر حرام سے بچیں. بہت سارے مستحبات کا بہت ثواب بتایا تاکہ ہم ان ثوابوں کے لیے مستحبات کو انجام دیں. چی جائے کہ واجبات تو یقینی طور پر انجام دیں. تو جو واجب کو انجام دینا ہے اور حرام کو ترک کرنا ہے، رمضان میں گویا رمضان المبارک کے مہینے میں گویا وہ ایک ایسا معاملہ بن جاتا ہے کہ جس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی کوئی واجب نماز نہ پڑھے اس پہ تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے رمضان میں. رمضان میں تو بات اس پر ہے کہ آپ شب بھر میں 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. آپ اپنے کسی رشتہ دار کو تنگ کریں، اس کا حق غصب کریں، ظلم کریں، اس کا تو سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. اس مہینے میں تو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. اس مہینے میں آپ پہلے سے جن لوگوں سے آپ کا کسی معاملے میں اگر کوئی تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو جوڑتے ہیں. تو یہ مہینہ دراصل تقویٰ اختیار کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو واجبات کو انجام دینے اور محرمات کو ترک کرنے کی اس طریقے سے پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے کہ آپ محرمات کو انجام دینے کرنے کا تو سوچیں ہی نہیں، آپ محرمات سے اجتناب کی بات کریں، مباح سے بھی اجتناب کرتے ہیں. اسی طرح آپ واجب کو ترک کرنے کا تو سوچ ہی نہیں سکتے، آپ مستحبات کے اوپر بھی اس مہینے میں کوشش کرتے ہیں عمل کریں.
تو یہ تقوی کا مفہوم ہے، اور یہ اس طریقے سے ماہ رمضان المبارک ہمیں متقی بناتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ احساس، یہ مہینہ ہمیں احساس دیتا ہے، یہ مہینہ ہمیں دوسروں کی نسبت اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، یہ مہینہ ہمیں خدا کی نسبت اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، یہ مہینہ ہمیں خود اپنی ذات کی نسبت اپنی طرف توجہ دلاتا ہے کہ وہ امام سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے لی بدنک علیک حق، تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ کیا ہے؟ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے آپ کے معدے کا تمہارے اوپر حق ہے، بھائی اس کا خیال رکھو۔ آپ کی آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے کہ اس کے لیے اس آنکھوں کو کہاں استعمال کرنے ہیں، کس چیز کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اپنے ذہن کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کو کس چیز میں استعمال کرنا ہے۔ استعمال کرنا ہے، تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ اس ذہن کا استعمال ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، آپ نے اپنی زبان کا استعمال اس کا حق ہے۔ تو یہ مہینہ ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور یہی دراصل تقوی ہے، یہی دراصل اس مہینے کا اصل ہدف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تکامل انسان کامل کی طرف تم بڑھ۔ سبحان اللہ، بہت اہم نکات آپ نے بیان فرمایا۔ تو آخر دوسرا سوال اور آخری سوال ہمارے سیشن کا مختصر میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ اس مہینے میں اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، روزے کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، ہم ایک عام انسان جو ہے، عادی انسان جو زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں اپنے گھروں میں خصوصاً، ظاہر ہے اپنے گھر میں آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو اس مہینے میں ہم اس ہدف کو پانے کے لیے، یعنی تربیت کے ہدف کو، تقوی کے ہدف کو پانے کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم اپنے گھروں میں کیسا ماحول بنائیں کہ اس کے فکری اثرات، ظاہراً تو ہم چیزیں تو ہمارے بچوں کے سامنے ہیں، وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں، افطاری کے ٹائم پہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، تو فکری اثرات ہمارے نسل پر، ہمارے بچوں پر مترتب ہونے کے لیے ہمیں گھروں میں اس مہینے میں کیسا ماحول بنانا چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ عام طور پر ہم اس مہینے کو بدقسمتی سے سستی کا مہینہ، کاہلی کا مہینہ بنا لیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ عام دنوں میں 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو رمضان میں ذہن بنایا ہوتا ہے کہ جی اس مہینے میں تو آپ 4 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ عام دنوں میں 5 گھنٹے سوتے ہیں، رمضان کے لیے آپ نے بنایا ہوا ہے کہ 8-10 گھنٹے سونا ہے۔ یہ بنیادی طور پر دوبارہ میں عرض کروں گا کہ وہ جو آیت ہے لعلکم تتقون، اس کی طرف توجہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو حساب کتاب کر کے استعمال کرنا چاہیے کہ اس کے ایک ایک لمحے کی قیمت ہے۔ اپنے آپ سے پوچھتے رہنا چاہیے کہ میں نے اس مہینے میں اس ایک لمحے کی کیا قیمت حاصل کی۔ سونے کو ٹھیک ہے خدا نے عبادت قرار دیا، لیکن سونے سے بہت بہتر اعمال تھے جن کو انجام دے کر آپ بہت زیادہ قیمت لے سکتے تھے۔ اگر ہم خصوصاً گھر کا سرپرست رمضان المبارک کو ایک موقع کے طور پر، ایک فرصت کے طور پر لیتا ہے خود، اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس مہینے کا ہر لمحہ بہترین قیمت کے ساتھ وہ گزارے، تو ایسی صورت میں اس کا گھر، اس کے بچے، وہ خود بخود اسی ماحول میں آ جائیں گے، وہ خود بخود سمجھنا شروع کر دیں گے کہ یہ مہینہ قیمتی مہینہ ہے، یہ سو کر گزارنے والا مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جاگنا چاہیے تھا، اس مہینے کی تو ہمیں راتوں کو بھی دن کی طرف گزارنا چاہیے تھا کہ اس سے زیادہ استفادہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرپرست اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو یہ عمل کر کے سمجھائیں کہ یہ مہینہ سستی کا مہینہ نہیں ہے۔ 11 مہینے اگر سستی کرتے ہیں تو رمضان میں کم از کم سستی نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان خصوصاً جو استجابت دعا کی ساعات ہیں، ان میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں دعا کریں، قرآن کی تلاوت اس مہینے میں کریں کہ یہی قرآن کی بہار ہے، یہ مہینہ قرآن کی بہار ہے۔ اس مہینے میں جب آپ ایک آیت کی تلاوت کر کے پورے قرآن کو پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، تو کیوں ہم ہر لمحہ قرآن کی تلاوت کر کے اس کو استعمال میں نہیں لاتے؟ دوسری چیز، یہ مہینہ جس کو خداوند متعال نے ہمیں ہماری تربیت کا مہینہ قرار دیا تھا، یہ مہینہ کہ جس میں ہم نے اپنے نفس کے اوپر قابو کرنا تھا، یہ مہینہ جس میں آپ نے اپنے معدے کو کسی حد تک آرام دینا تھا،
یہ مہینہ جس میں آپ نے فقراء کے، غرباء کے، ان کی حالات کا احساس کرنا تھا. اسی مہینے کے اندر ہم رکھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، لیکن پھر سحری اور افطار میں ہم دنیا جہاں کی چیزیں جمع کر لیتے ہیں، نہ اپنے معدے کا وہ خیال رکھتے ہیں، نہ وہ جو فقراء کا خیال اور احساس ہونا تھا. اس طرف بھی اگر بطور سربراہ، خاندان کے سربراہ کے ہم اگر اپنی اولاد کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ مہینہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، صرف 8 گھنٹے کے لیے نہیں، مکمل طور پر اپنے، یہ نہیں کہ ایک جیسے ہوتا نا کہ آپ کسی جانور کو اگر وہ پیاسا ہے اور وہ پانی ان کو نظر آ جائے تو جس طرح جپٹتے ہیں، وہ یہ نفس پر قابو نہ کرنے کا نتیجہ ہے. ہمیں آپ 13 گھنٹے آپ نے روزہ رکھا ہے، اصل امتحان تو وہ 13 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے کہ اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا نفس اب آپ کے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے. آپ اس وقت آپ نے روزے کے نتیجے میں جو آپ کی حالت ہونی چاہیے تھی وہ حالت ہے یا نہیں ہے، وہ جو تقویٰ کی طرف آپ نے جانا تھا اس طرف کو قدم بڑھا ہے یا نہیں بڑھا. اگر ہم اس طرف توجہ دیتے ہیں، پیرنٹس اگر توجہ دیتے ہیں، سربراہ اگر گھر کا اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو بچے، اس کے گھر والے خود بخود اس طرف متوجہ ہوں گے اور رمضان سے، اس شہر رمضان سے استفادہ کرنے کا ماحول بنے گا. سب سے بنیادی چیزیں ہیں کہ ہم اپنے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی یہ باور کرائیں کہ یہ مہینہ ضائع کرنے والا مہینہ نہیں ہے. اس کے لمحات، اس کی فرصتیں، اس کے دن، اس کی راتیں بہت قیمتی ہیں. اس کی قیمت وصول کرنی چاہیے. یہ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر قیمت کیسے وصول کریں، یہ صرف سارے اعمال اس میں آتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، آپ مستحب نمازیں پڑھیں، اگر آپ نے اوپر واجب قضا نمازیں ہیں وہ پڑھیں، اور پھر دوستوں سے ملنے جائیں، اپنے عزیز اقربا سے ملنے جائیں، غریبوں کا خیال کریں. بیسک صرف ان کی اگر مریض ہیں تو عیادت کرنا، راستے میں ان کا حال احوال پوچھنا، یہ بھی ان کا خیال رکھنے میں آتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم ان دنوں کو، ان ساعات کو زیادہ سے زیادہ مفید بنا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کر سکیں اور اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو رمضان المبارک والا ماحول بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ. سلامت رہیں. اپنے قیمتی اوقات میں صلاح دیا اور انتہائی خوبصورت نکات سے آپ نے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ مستفید فرمایا. خدا آپ کو سلامت رہیں. خدا آپ کے اعمال اطاعت، سب کے اعمال اطاعت قبول فرمائے. ناظرین کرام، آج کے اس خصوصی سیشن میں ہمارے ساتھ مہمان گرامی موجود تھے جناب ڈاکٹر اشرف حمزہ کے ساتھ. انتہائی قیمتی اور اہم نکات سے آپ نے ہم سب کو فیض فرمایا کہ جس میں اہم نقطہ یہ تھا کہ روزہ اس لحاظ سے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ انسان میں جو ہے روح اور مادہ دونوں سے مرکب ہے، تو اس لحاظ سے انسان کے روحانی تکامل کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے روزہ جو ہے وہ اہم ترین ایک وسیلہ، اہم ترین طریقہ ہے. یہ انسان پر کوئی بوجھ، کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ خدا کی ایک خاص عنایت ہے اگر ہم اس جہت سے سوچیں. اور دوسرا یہ تھا کہ اس مہینے میں ہمیں اس تکامل کی طرف بڑھنے کے لیے تفکر اور تعامل کے ساتھ جہاں خود بڑھتے ہیں وہاں ہمیں اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول ہم سب کو بنانا چاہیے، ایسا تأثر ہمیں بطور سربراہ دینا چاہیے کہ ہمارے ہر اولاد، ہر جو ہے ہر گھر کا ہر فرد جو ہے وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ ایک خاص مہینہ ہمارے پاس جو ہے وہ آیا ہوا ہے، خاص اوقات ہمارے پاس ہیں، جن اوقات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ خدا ہمیں اس مہینے کی اوقات سے کما حق ہمیں استفادہ کرنے کی، اور اس مہینے کی نعمات سے ہمیں استفادہ کرنے کی فیضیاب کرنے کی خدا مطلب ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے اعمال و اطاعت قبول فرمائے. آپ سے اجازت چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.